اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی ان خواتین کے شر سے بچنے کے لیے جیل جانے کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور وہ جیل بھیج دیے گئے۔ اب آیت نمبر 36 دیکھیے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین۔ اسی زمانے میں قید خانے میں ان کے ساتھ دو اور نوجوان بھی داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے یوسف علیہ السلام سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے چڑیاں کھا رہی ہیں۔ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو خوبی اختیار کرنے والے ہیں۔ وہ دونوں شاہی محل کے ملازم تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پیش کرنے کی خدمت انجام دیتا تھا اور دوسرا نوجوان شاہی نان بائیوں کا افسر تھا۔ دونوں پر شاید بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ ہم عام طور پر جو خواب دیکھتے ہیں وہ پچھلے واقعات، دن بھر کی سوچوں یا بدہضمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں جاگنے کے بعد انسان کو یوں گمان ہوتا ہے گویا وہ دن کی روشنی میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا۔ ایسا خواب عموماً علامتی شکل میں ہوتا ہے، اس لیے تعبیر کا محتاج ہوتا ہے۔ چونکہ دونوں کے خواب ذرا مختلف تھے، دونوں کو ان کی تعبیر معلوم کرنے کی فکر ہوئی۔ دوران قید ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع مل چکا تھا اور وہ ان کے علم اور تقوی سے متاثر تھے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں نبوت کے منصب سے سرفراز ہو چکے تھے۔ اس کام کے لیے ان نوجوانوں نے انہیں سب سے مناسب آدمی سمجھا اور نہایت ادب سے عرض کی کہ چونکہ آپ ہمیں محسن معلوم ہوتے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں کس نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، اور نوجوانوں نے جس طرح انہیں مخاطب کیا ہے اس سے واضح ہے کہ جیل کے لوگ انہیں کوئی مجرم نہیں بلکہ نہایت نیک انسان سمجھتے تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے اخلاق و کردار کی پاکیزگی کیسی سخت آزمائشوں میں ثابت کر چکے ہیں۔ تورات کے مطابق صرف قیدی ہی نہیں، قید خانے کے حکام اور اہلکار بھی ان کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کیسا عیش و آرام چھوڑ کر بہترین سے اچانک بدترین میں آئے ہیں۔ ہم جیسا ہوتا تو صبح شام بیٹھا ہاتھ ملتا، ٹھنڈی آہیں برتا، اپنی قسمت کو کوستا، پھر قید کی مدت بھی نہیں معلوم، کل رہا ہوں گے یا ساری زندگی اسی قید میں گزرے گی۔ کوئی متعین سزا تو ہوتی نہیں تھی، گویا مستقبل کی کوئی امید بھی نہیں، لیکن ان کی امیدوں کا مرکز اسباب نہیں، مسبب الاسباب یعنی اسباب بنانے والا ہے۔ جانتے ہیں جو پہلے ہوا وہ بھی امتحان تھا، اور جو اب ہو رہا ہے وہ بھی امتحان ہے۔ مجھے ہر حال میں اپنے رب کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ وہ شکر کا امتحان تھا، اب صبر کا امتحان ہے۔ امتحان لینے والا رحیم و کریم رب ہے۔ مجھے دونوں حالتوں میں خود کو جنت کا مستحق ثابت کرنا ہے۔ ہمارے رویے عموماً ماحول، موسم اور دیگر لوگوں کے رویے کے رد عمل سے بنتے ہیں۔ گویا ہمارا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں بلکہ بیرونی عوامل کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ذرا سی گرمی بڑھنے سے ہمارا پارا چڑھنا شروع ہوتا ہے، ٹریفک جیم، اپنے سے کسی کمزور کی غلطی ہمارا غصہ آسمان پر پہنچا دیتی ہے۔ تاہم غصے میں بھی عموماً یہ ہمیں دھیان رہتا ہے کہ غصہ کمزوری پر اترے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، محل میں رہتے ہوئے بھی محسن اور جیل میں بھی محسن، یعنی ان کا اخلاق ماحول کا محتاج نہیں، سب گواہی دے رہے ہیں کہ ہر حال میں وہ محسن ہے، رد عمل کی نفسیات سے پاک۔ ایک حدیث کے مطابق دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اسے اس دنیا میں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی پابندیوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے۔ ہمارا امتحان کیا ہے؟
اس دنیا کے قید خانے میں رہتے ہوئے ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق وہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں ان کے قریبی ساتھی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جن لوگوں میں ہم رہتے ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی تربیت کرنا ہے، محسن بننا ہے، رد عمل کی نفسیات سے خود کو پاک کرنا ہے۔ اگلی 4 آیات میں توحید کا بیان ہے جو دین کی بنیاد ہے۔ اس بارے میں کچھ بنیادی باتیں ہو جائیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، ہمارا مخلوق ہونا کس قدر واضح ہے۔ ہم نے خود کو تخلیق نہیں کیا۔ تمام انسان ایسی بے بسی کی حالت میں اس دنیا میں آتے ہیں کہ اس حالت میں بے شمار بیرونی عوامل اگر پہلے سے ہماری خبرگیری کے لیے موجود نہ ہوں تو ہم چند گھنٹوں سے زائد شاید زندہ نہ رہ سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ایک ذرے سے سورج تک سب عاجزی اور بے بسی سے ایک ضابطے میں بندھے اپنے مخلوق ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ اکثر لوگ خود کو کسی کائناتی حادثے کا نتیجہ قرار دے کر اپنی سوچ کا سفر یہیں ختم کر کے اپنی اس دنیا کو عیش و مستی میں گزارنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا میری خالق یہ کائنات ہو سکتی ہے؟ یعنی کیا میں کسی اتفاقی حادثے کے نتیجے میں وجود میں آیا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو کیسی عجیب بات ہے کہ میں سن سکتا ہوں اور میری خالق کائنات نہیں سن سکتی۔ میں دیکھ سکتا ہوں اور میری خالق کائنات نہیں دیکھ سکتی۔ میں بول سکتا ہوں اور میری خالق کائنات نہیں بول سکتی۔ پھر مثلاً میرا بولنا 2 پتھروں کے ٹکرانے سے آنے والی آواز جیسا نہیں۔ میرا بولنا، دیکھنا، سننا کوئی سادہ عمل نہیں بلکہ ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے۔ جس نے یہ پیچیدہ عمل تخلیق کیے ہیں اس میں تو یہ صفات درجہ کمال میں ہونی چاہیے، اور قرآن میں میرے خالق نے بول کر اپنا ایسا ہی تعارف کرایا ہے۔ ایسا خدا کا تعارف کوئی انسان نہیں کرا سکتا۔ مثلاً دیکھیے، سورج ہمارے قریب ترین سب سے روشن ستارہ، اس کا وزن ہماری زمین سے تقریباً 3,30,000 گنا زیادہ ہے۔ اس میں 60 کروڑ ٹن ہائیڈروجن گیس فی سیکنڈ استعمال ہوتی ہے۔ سورج ایک اندازے کے مطابق 5 ارب سال سے روشن ہے اور ابھی مزید 5 ارب سال روشن رہ سکتا ہے۔ کائنات کے اب تک دریافت شدہ روشن ترین اجسام کوئزار ہیں۔ زیادہ دور ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں چھوٹے ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اب تک کا دریافت شدہ سب سے روشن ترین کوئزار 1-2 ارب سورجوں کے برابر روشن نہیں بلکہ 6 لاکھ ارب سورجوں کے برابر روشن ہے۔ ہماری کہکشاں میں کھربوں ستارے ہیں۔ چند دہائیاں قبل تک سائنسدانوں کا خیال تھا کہ ایسی 2 کھرب کہکشائیں ہیں، لیکن اب تک دکھائی دینے والی کائنات میں 2016 کے ایک اندازے کے مطابق 20 کھرب سے زائد کہکشائیں ہیں، اور ساتھ ہی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہم بمشکل کائنات کے 4% حصے کو جان پائے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کی سورہ لقمان آیت 27 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر زمین میں جو درخت ہیں وہ کلم بن جائیں اور سمندر 7 مزید سمندروں کے ساتھ روشنائی بن جائیں، جب بھی اللہ کی نشانیاں قلم بند نہیں ہو سکتی، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ دنیا میں ایک اندازے کے مطابق 30 کھرب درخت ہیں۔ ذرا سوچئے، آج سے 1400 سال پہلے عرب میں ایک امی خود کیسے اس قدر وسیع اور حکمتوں بری کائنات کا تصور کر سکتے تھے۔ میرا کھانا پینا، زندگی گزارنے کے تمام اسباب بے شمار عوامل کے اکٹھا ہونے سے ممکن ہوئے۔ ایک بیج کی نشو و نما تبھی ممکن ہوتی ہے جب زمین، آسمان، ہوا، پانی، سورج سب اکٹھے ہو کر کام کریں۔ میری زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس بے شمار عوامل کے درست کام سے وابستہ ہے۔ اس کائنات میں اگر ایک ہی خدا ہر جگہ نظم نہ چلا رہا ہو تو ان تمام عوامل کی موافقت ممکن ہی نہ ہوتی۔ جدید سائنسی تحقیقات نے کائنات کے بارے میں جو حیران کن انکشافات کیے ہیں، ان کی روشنی میں اور قرآن کے مطالعے سے ہم جس خدا سے متعارف ہوتے ہیں وہ اس قدر عظیم ہے کہ تھوڑا سا غور و فکر کرنے والا انسان بھی اس خدا کا کوئی شریک بنانے کی جسارت نہیں کر سکتا، لیکن انسان بہرحال ہر جسارت کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 37 دیکھیے،
قال لا يأتكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، یہاں جو کھانا تمہیں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑ دیا۔ یعنی پہلی بات آپ نے کیا کی؟ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، یہاں جو کھانا تمہیں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ آگے کی آیات سے واضح ہے کہ تعبیر بتانے کے لیے یہ مہلت آپ نے صرف اس لیے حاصل کی تھی کہ اس سے فائدہ اٹھا کر آپ اپنی دعوت ان کے سامنے پیش کر سکیں، اور اس کا اثر تعبیر پوچھنے والوں پر تو یہ پڑا ہوگا کہ ان کے خوابوں کو اہمیت دی گئی، اچھی طرح سوچ کر رب سے رجوع کر کے تعبیر بتائیں گے، ٹال نہیں دیں گے۔ پھر آگے آیت میں کیا کہا؟ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ اس زمانے میں اور اب بھی کاہن اور نجومی مراقبوں چلوں کے ذریعے شیاطین جنوں کے ساتھ روابط کر کے ایسے علوم حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ یہ خوابوں کی تعبیر کا علم ان کاموں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں، یعنی سارا کریڈٹ مجھے نہیں، میرے رب کو جاتا ہے۔ یہ دعوت کا نہایت عمدہ آغاز ہے جس سے یوسف علیہ السلام نے ان نوجوانوں کی ضرورت کو اپنی ذات سے اٹھا کر نہایت خوبی کے ساتھ اپنے رب سے جوڑ دیا۔ مطلب یہ کہ جس چیز کے لیے میرے پاس آئے ہو اس کا سرچشمہ میں نہیں بلکہ میرا رب ہے۔ چنانچہ خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر پہلے تعبیر کا علم دینے والے کی معرفت بھی حاصل کر لو۔ اب آیت کے آخری حصے کا ترجمہ دیکھیے، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑ دیا۔ یعنی مجھ پر میرے رب کا فضل جو ہوا تو اس وجہ سے ہوا کہ میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہی لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، اس لیے کہ جو لوگ سرے سے خدائی پر ایمان نہیں رکھتے ان کے آخرت کو ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے محسوس کیا کہ نوجوانوں کے دلوں میں کچھ صلاحیت ہے تو انہوں نے دین کی تمام بنیادی باتوں کے بیچ ان کے اندر ڈال دی۔ اسی طرح انہوں نے اس حقیقت کا اظہار کیا کہ جو کچھ میں نے چھوڑا اور جو کچھ اختیار کیا ہے اپنے باطن میں اچھی طرح اس کا تجزیہ کر کے اور علم و عقل کی میزان میں اس کو تول کر چھوڑا اور اختیار کیا ہے۔ اس سے اگر غور کیجئے تو انہوں نے یہ اشارہ بھی کر دیا کہ خدا پر ایمان کے ساتھ مشرکانہ عقائد کی پیوندکاری کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسے اختیار کیا جائے تو ان لوگوں کے طریقے لازماً چھوڑنے پڑتے ہیں جو خدا کے شریک ٹھہراتے یا خدا اور آخرت پر سچا ایمان نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 38 دیکھیے، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر فضل ہے، مگر بہت سے لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ پہلے حصے کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے، اور میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اللہ پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ملت کو چھوڑ کر جس ملت کو انہوں نے اختیار کیا ہے اس کی وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ مخاطب اس دعوت کو ان کی نئی ایجاد نہ سمجھے، بلکہ ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ یہ وہی ملت ہے جس کو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب جیسے اکابر نے اختیار فرمایا۔ یقیناً قید خانے کے ان کے ساتھی ان ناموں سے واقف ہوں گے۔ یہاں ساتھ ساتھ قریش کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نئی دعوت لے کر نہیں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین اب تمام کمی بیشی سے پاک کر کے رہتی دنیا تک کے لیے اس امت کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے۔ آیت کے اگلے حصے کا ترجمہ دیکھیے، ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ خالق، مالک، روزی دینے والا، زندگی موت کا مالک ایک خدا ہے،
لیکن اس بات کی ہمارے سامنے کوئی چھوٹی سی شہادت بھی موجود نہیں کہ کوئی اور بھی ان کاموں میں اس کا شریک ہے۔ تو جس چیز کی گواہی ہمارے پاس موجود نہیں، نہ ہماری عقل میں، نہ ہماری فطرت میں، نہ ہمارے ارد گرد میں، تو ہمیں یہ کس طرح حق پہنچتا ہے کہ ہم خواہ خواہ کسی چیز کو اس کی خدائی میں شریک کر لیں۔ آیت کے آخری حصے کا ترجمہ دیکھیے، یہ اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر فضل ہے کہ اس نے یہ حقیقت اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے واضح کر دی ہے، مگر اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں، وہ اللہ کا فضل کسی مادی فضل کو نہیں بلکہ توحید خالص کے شعور کو کہہ رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ یہ سب انسانوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس شرف سے نوازا ہے کہ وہ اپنے عظیم خالق و مالک کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکے اور نہ اسباب سے ماورا کسی اور سے مدد طلب کرے، لیکن انسان نے بڑے فخر سے یہ زنجیریں اور توق اپنے اوپر لا دے۔ یوں در در کا بھکاری ہو کر وہ نہ صرف رسوا ہوا بلکہ منزل گم کر بیٹھا۔ اس شرک کا حاصل یہ ہے کہ وہ اخلاق میں پست ہوا اور اپنے جیسے انسانوں کو موقع ملا کہ وہ اس کو اپنا غلام بنا کر اس کی گردن پر سوار ہو سکے، اور افسوس ان سے نت نئے دھوکے کھا کر بھی اس کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ آیت نمبر 39 دیکھیے، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا الگ الگ بہت سے رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس خطاب میں دل نوازی دیکھیے، وہ دونوں مصری دین پر ہیں، ایمان اور عقیدہ ایک نہیں ہے، صرف جیل کے ساتھی ہیں۔ یہ انداز کیوں اختیار کیا؟ اپنائیت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے مدعو سے محبت پہلی شرط ہے۔ مخاطب مشرک تھے جنہوں نے ہر ایک شعبے زندگی کے لیے الگ الگ دیوی دیوتا مقرر کر رکھے تھے۔ حضرت یوسف ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پر کبھی غور کیا ہے کہ بندگی خدائے واحد زبردست کی ہونی چاہیے یا اتنے دیوی دیوتاؤں کی؟ کیا ہر چیز کے مختلف رب، مثلا بارش، صحت، اولاد، یا ایک اللہ جو واحد اور زبردست ہے؟ سوالیہ انداز میں انہیں سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ایک ادارے کے دو سربراہ، ایک گاڑی کے بیک وقت دو ڈرائیور نہیں ہو سکتے، تو اتنی بڑی کائنات کو چلانے کے لیے کیسے ممکن ہے کہ بہت سے خدا ہوں؟ قہار یعنی وہ جو سب پر غالب اور کوئی اس پر غالب نہ ہو۔ کیا ایک آقا کا غلام ہونا بہتر ہے یا بہت سے آقاؤں کا؟ یہ حقیقت تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہمارا ایک خالق ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے اور جس نے ہم کو زندگی بخشی، اور وہی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے اور جس کے اختیار میں ہماری زندگی اور موت ہے، لیکن اس بات کی ہمارے سامنے کوئی شہادت موجود نہیں کہ کوئی اور بھی ان کاموں میں اس کا شریک ہے۔ تو جب اس چیز کی کوئی گواہی ہمارے پاس موجود نہیں، نہ ہماری عقل میں، نہ ہماری فطرت میں، نہ کائنات میں، نہ ہمارے نفسوں میں، تو ہمیں یہ کس طرح حق پہنچتا ہے کہ ہم خواہ خواہ کسی کو اس کی خدائی میں شریک بنا کر رکھ دیں؟ یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ آیت نمبر 40 دیکھیے، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، اختیار و اقتدار صرف اللہ ہی کا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی خالص دین ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ پہلے حصے کا ترجمہ دیکھیے، اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی تمہارے ان گھڑے ہوئے معبودوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ ان کا وجود خارج میں معبود کی حیثیت سے ہے ہی نہیں، یہ تو صرف چند گھڑے ہوئے نام ہیں، حقیقت سے بالکل خالی نام جو اور جتنے چاہے گڑ لو، کوئی ثبوت ادنا سا بھی تو ان کی خدائی کا لاؤ۔ آباؤکم میں اشارہ ہے کہ شرک کی دنیا محض اندھی تقلید کے بل پر چل رہی ہے، یعنی جن کو تم پوج رہے ہو یہ محض تمہارے وہم کے ایجاد کیے ہوئے نام ہیں۔ تمہارے باپ دادا جس لکیر کو پیٹتے چلے آئے اسی لکیر کو تم بھی پیٹ رہے ہو،
خدا نے تمہارے ان فردی دیوتاؤں کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اگلے حصے کا ترجمہ دیکھیے۔ اختیار و اقتدار صرف اللہ ہی کا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی خالص دین ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ حکم، فیصلہ اسی کے اختیار میں ہے اور یہی سیدھا دین ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے بے خبر ہے۔ جہاں تک ایک خدا کا تعلق ہے، وہ تو ایک ظاہر حقیقت ہے، مشرک اور توحید پرست سب اس کو مانتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اس کے سوا اور بھی کچھ اس کے شریک ہیں، تو اس چیز کی نہایت مضبوط دلیل ہونی چاہیے۔ اگر اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو محض خواہش کی بنیاد پر کسی کو اپنے اوپر خدا بنا کر مسلط کر لینا کہاں کی دانش مندی ہے۔ ایک غلام کے سامنے اگر یہ سوال رکھا جائے کہ اسے بیک وقت ایک آقا کی غلامی پسند ہے یا کئی آقاؤں کی، تو وہ بہت سے آقاؤں کے مقابلے میں ایک آقا کی غلامی کو ترجیح دے گا۔ یہی انسان کی فطرت ہے۔ اسے اپنے اوپر کسی کو خدا بنا کر مسلط کرنے کا شوق نہیں ہے۔ وہ ایک خدا کو تو اس لیے مانتا ہے کہ اس کے ماننے پر اس کی عقل اور فطرت اس کو مجبور کرتی ہے۔ اس کے سوا دوسروں کو ماننے کے لیے کیا مجبوری ہے کہ وہ خواہ مخواہ ان کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال دے، جب خدا قہار بھی ہے، یعنی سب پر حاوی اور غالب، اور یہ اس کی صفات کا لازمی تقاضا بھی ہے، تو آخر ضرورت کیا ہے کہ دوسروں کو اس کی خدائی میں شریک کیا جائے۔ تورات اور تالمود میں اس شاندار تقریر کا ذکر تو کیا، اس تقریر کی طرف ہلکا سا اشارہ تک نہیں ہے۔ آیت نمبر 41 دیکھیے۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتاکل الطیر من راسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تمہارے خوابوں کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا اور اپنے آقا کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی دی جائے گی اور پرندے اس کا سر نوچ کر کھائیں گے۔ اس بات کا فیصلہ ہو گیا جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے تھے۔ یعنی بادشاہ کو شراب پیش کرنے والے ملازم کو معاف کر کے دوبارہ اپنی ملازمت پر بحال کر دیا جائے گا، رہا دوسرا تو اس پر کوئی سخت الزام، مثلا روٹی کے ذریعے سے بادشاہ کو زہر دینے کا الزام ثابت ہو جائے گا، جس کی سزا کے طور پر اسے سولی دے دی جائے گی۔ آیت نمبر 42 دیکھیے۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ جس کے بارے میں یوسف نے خیال کیا کہ وہ چھوٹ کر رہا ہونے والا ہے، اس سے یوسف نے کہا اپنے آقا یعنی مصر کے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے یوں غفلت میں ڈالا کہ اس کو اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ چنانچہ یوسف جیل خانے میں اسی طرح کئی سال پڑے رہے۔ یعنی شاہ مصر سے جا کر کہنا کہ اس کی سلطنت میں ایک بے گناہ کو قید میں رکھا گیا ہے، یہ رہائی کے لیے ایک جائز دنیاوی تدبیر تھی۔ ان کا خیال ہوگا کہ اب وہ ہنگامہ ختم ہو چکا ہوگا اور اب باہر حالات امید ہے میرے لیے سازگار ہو گئے ہوں گے۔ یہ بادشاہ کا ساقی تھا، اس لیے اس کے آقا سے مراد شاہ مصر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ خواہش اس توقع کی بنا پر کی کہ یہ اپنے مشاہدات بالخصوص خواب کی تعبیر بتانے کا واقعہ بادشاہ کو بتائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی ضرورت وہاں بھی پیش آ جائے اور اس طرح اس مظلومانہ قید سے رہائی کی صورت پیدا ہو۔ لیکن وہ ساقی بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا بھول گیا۔ اس بھول کو شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس لیے کہ کسی نیکی کے کام سے غافل کرنا شیطان ہی کا کام ہے۔ تاہم یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ تدبیر و وسائل کا اختیار کرنا تو انسان کے فرائض میں سے ہے، لیکن ان تدبیر و وسائل کا بروئے کار آنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور حکمت پر منحصر ہے۔ اللہ کی حکمت و مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ ابھی حضرت یوسف کچھ سال اور جیل ہی میں گزارے۔ چنانچہ یہ بات پوری ہونے کے لیے حضرت یوسف کا جیل سے چھوٹنے والا ساتھی بھول گیا۔ وہ سب کا رب ہے۔ اگر وہ مثلا یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لیتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ مقام کیسے ملتا جو آج تک بنی اسرائیل کے لیے باعث فخر ہے۔ اولاد یعقوب سمیت کیا وہ خلق خدا کو یوسف ایسے معیشت دان سے محروم کر کے بھوکوں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا؟ اس کے سامنے فرد اور سماج دونوں ایک بڑے کینوس پر موجود ہیں، اور اس نے وقتی مصلحت کی بجائے دیر پا مصلحت کو دیکھنا ہوتا ہے۔
یہاں ضمناً ایک اور اہم بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا. ہمارے ہاں عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لفظ خدا کے استعمال میں بڑی شرعی قباحتیں ہیں. مثلاً یہ غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اردو میں اس کی جمع بھی استعمال ہوتی ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کو رب کہا گیا ہے. قرآن و حدیث میں منقول بے شمار دعائیں اس لفظ سے شروع ہوتی ہیں، مگر یہاں آیت نمبر 41-42 میں دیکھیے رب کا لفظ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں قیدیوں کے خواب کی تعبیر دیتے وقت ان کے آقا کے لیے استعمال کیا. اسی سورہ کی آیت 38 میں اس لفظ کی جمع ارباب اہل مصر کے ان دیوی دیوتاؤں کے لیے استعمال کی گئی جنہیں اہل مصر پوجتے تھے. جب اس سب کے باوجود قرآن نے بلا جھجک اس لفظ کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا ہے تو خدا کے لفظ کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنے میں کیا رکاوٹ ہے، جبکہ موجودہ اردو زبان میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو چکا ہے. آیت 43 کی تلاوت سے پہلے ایک حیرت انگیز بات دیکھیے. آیت کے شروع میں ہے وقال الملک. قرآن کے نزول کے وقت موجود تورات میں حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ دونوں کے زمانے کے مصر کے بادشاہوں کو فرعون ہی کہا گیا تھا. حضرت موسیٰ حضرت یوسف کے کئی سو سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے. اب تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں مصری حکمرانوں کا لقب فرعون ہی تھا، لیکن ان سے کئی صدیاں پہلے حضرت یوسف کے زمانے کے بادشاہوں کا لقب فرعون نہ تھا. قرآن میں جہاں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مصر کے بادشاہ کا ذکر کیا گیا اسے فرعون ہی کہا گیا، لیکن جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آتا ہے ان کے زمانے کے مصر کے بادشاہ کا ذکر ملک کے نام سے کیا گیا، فرعون نہیں. قرآن کے نزول کے وقت یہ تاریخی فرق کسی کو بھی معلوم نہ تھا. ایک امی خدا کی وحی کے بغیر کیسے یہ بتا سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب مکمل آیت 43 دیکھیے. وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. ایک روز بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں سبز ہیں اور دوسری 7 خشک ہیں. اے دربار کے لوگوں مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کوئی چیز خواہ بظاہر کتنی ناممکن کیوں نہ نظر آ رہی ہو اس کے اسباب خود پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چنانچہ اس دوران میں خود بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی، اور دبلی گائیں موٹی گایوں کو نگلے جا رہی ہیں. اسی طرح 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 خشک. بادشاہ کو یہ خواب بڑی اہمیت والا محسوس ہوا، چنانچہ درباریوں سے تعبیر پوچھی. بادشاہ کو یہ بھی محسوس ہوا کہ اس کی تعبیر بتانا کوئی آسان کام نہیں. اس جانب بھی تھوڑی سی توجہ کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے سچے خواب دیکھ رہا ہے، اس میں مومن غیر مومن کی کوئی تمیز نہیں. اسی صورت میں 4 خوابوں کا ذکر ہے جن میں سے 3 سچے خواب دیکھنے والے مشرک تھے اور یوسف علیہ السلام مومن. خواب کی سچائی کا تعلق کسی شخص کے سچا ہونے سے نہیں، سچے خواب اس حقیقت کا بھی اظہار ہے کہ یہ دنیا الل ٹپ نہیں بلکہ کسی منصوبہ بندی کے ساتھ چلائی جا رہی ہے. آیت نمبر 44 دیکھیے. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین. درباریوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. پریشان خواب جو تبخیر معدہ یا کسی اور وجہ سے نظر آ جاتے ہیں ان کے اندر کوئی تعبیر نہیں ہوتی. دوسرا فکرہ انہوں نے اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے کہا، مطلب یہ کہ آپ کا خواب بامانی ہوتا تو ضرور ہم اس کی تعبیر بتاتے، لیکن یہ تو بالکل پریشان خواب ہیں، اس لیے مطمئن ہو جائیں اس طرح کے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. آیت نمبر 45 دیکھیے. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون. ان دونوں قیدیوں میں سے جو شخص چھوٹ گیا تھا اسے ایک مدت کے بعد اب بات یاد آئی. وہ بولا میں آپ لوگوں کو اس کی تعبیر بتا دوں گا، بس مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس جانے دیجیے. یعنی یہ بھی خدا کے اذن سے ہوا، اس لیے کہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ یوسف قید سے باہر آئیں اور مصر کا اقتدار سنبھال لیں. آیت نمبر 46 دیکھیے.
یوسف ایو الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اس شخص نے جا کر یوسف سے پوچھا، یوسف اے سچے انسان، ہمیں اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیاں سبز ہیں جبکہ دوسری 7 خشک ہیں، تاکہ جب میں ان لوگوں کے پاس جاؤں تو وہ جان لیں۔ یہاں قرآن نے یہ بات بیان نہیں کی جو خود کلام سے ظاہر ہے کہ اس سردار ساکی نے یوسف علیہ السلام کے حالات بادشاہ سے بیان کیے، اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا اور اس سے اجازت طلب کی کہ مجھے قید خانے میں یوسف سے ملنے دیا جائے۔ یوسف سچے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیل کے سب لوگ یوسف علیہ السلام کے اخلاق و کردار کے کیسے معترف تھے، چنانچہ خوابوں کی تعبیر بتانے والے کی بجائے انہیں کیسے مخاطب کیا، یوسف اے سچے انسان۔ آیت نمبر 47-48 دیکھیے، قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْسِنُونَ۔ یوسف نے کہا کہ تم لوگ 7 برس تک لگاتار کھیتی کاشت کرو گے، اس دوران میں جو فصل تم کاٹو تو اس قلیل مقدار کے سوا جو تم کھاؤ گے باقی فصل کو اس کی بالیوں میں چھوڑ دو تاکہ خراب نہ ہو۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو تھوڑی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ کر لو گے وہ غلہ کھا جائیں گے جو ان برسوں کے لیے تم نے فراہم کیا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے ان 2 آیات میں تعبیر کے ساتھ ساتھ 7 سالہ ہولناک قحط کا مقابلہ کرنے کی تدبیر بھی بتا دی۔ 7 سال مسلسل کاشت کرو، انتہائی ضروری استعمال کر کے باقی سارا غلہ بالیوں میں رہنے دو تاکہ وہ کیڑوں سے محفوظ رہیں۔ اس کے بعد دوسری تعبیر بتائی کہ پھر 7 سال متواتر نہایت قحط کے آئیں گے جس میں بچا ہوا یہ غلہ کھایا جائے گا۔ آیت نمبر 49 دیکھیے، ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کی باران رحمت سے فریاد سنی جائے گی، وہ اس میں انگور نچوڑیں گے۔ یعنی 7 سال کی خشک سالی کے بعد پھر ہریالی اور خوشحالی آئے گی۔ چونکہ پوچھنے والا ساکیوں کا سردار تھا اس لیے یوسف نے یہ بھی کہا کہ پھر انگوروں کی بہار بھی آئے گی، خوب بارشیں ہوں گی، انگور کی بیلیں خوب پھلیں پھولیں گی اور لوگ خوب انگور نچوڑیں گے۔ قحط ایسا غیر معمولی ہوگا کہ لوگ چیخ اٹھیں گے اور اپنے رب کے آگے گڑ گڑانے پر مجبور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بالآخر ان کی فریاد سن لی جائے گی۔ خواب میں قحط کے 7 سالوں کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف نے یہ خود اندازہ لگایا کہ 8ویں سال قحط ختم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 50 دیکھیے، وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ۔ یہ تعبیر دربار میں سنائی گئی تو بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ مگر جب شاہی قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس انہیں لینے پہنچا تو انہوں نے کہا، تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ برسوں جیل کی مشقت کاٹتے حضرت یوسف اپنی رہائی کا پروانہ ملتے ہی فوراً نکل پڑتے، لیکن انہوں نے بادشاہ کے بلاوے کے باوجود قید سے نکلنے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ پہلے اس الزام کی تحقیق ہونی چاہیے جس کی وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ میں قصوروار ہوں یا بے قصور۔ اب ان کا کردار دیکھیں، کوئی بے چینی، کوئی بے صبری نہیں۔ بادشاہ کے قاصد کے جیل میں آنے سے لے کر بادشاہ کی ملاقات تک جو کچھ قرآن نے بیان کیا ہے اور جو اس قصے کا ایک بڑا ہی اہم باب ہے اس کا کوئی ذکر تورات اور تلمود میں نہیں۔ تورات کا بیان ہے کہ بادشاہ کی طلبی پر حضرت یوسف فوراً چلنے کے لیے تیار ہو گئے، حجامت بنوائی، کپڑے بدلے اور دربار میں جا حاضر ہوئے۔ تلمود اس سے بھی زیادہ گھٹیا صورت میں اس واقعے کو بیان کرتی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ یوسف کو میرے حضور پیش کرو اور یہ بھی ہدایت کر دی کہ دیکھو ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ لڑکا گھبرا جائے اور صحیح تعبیر نہ دے سکے۔ چنانچہ شاہی ملازموں نے یوسف کو قید خانے سے نکالا، حجامت بنوائی، کپڑے بدلوائے اور دربار میں لا کر پیش کر دیا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا، وہاں زر و جواہر کی چمک دمک اور دربار کی شان دیکھ کر
یوسف ہکا بکا رہ گیا اور اس کی نگاہیں خیرہ ہونے لگیں۔ شاہی تخت کی 7 سیڑھیاں تھیں۔ قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی معزز آدمی بادشاہ سے کچھ عرض کرنا چاہتا تو وہ 6 سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتا اور بادشاہ سے ہم کلام ہوتا، اور جب ادنا طبقے کا کوئی آدمی بھائی خطاب کے لیے بلایا جاتا تو وہ نیچے کھڑا رہتا اور بادشاہ 3ری سیڑھی تک اتر کر اس سے بات کرتا۔ یوسف اس قاعدے کے مطابق نیچے کھڑا ہوا اور زمین بوس ہو کر اس نے بادشاہ کو سلامی دی، اور بادشاہ نے 3ری سیڑھی تک اتر کر اس سے گفتگو کی۔ یہ تھی اس وقت کے مذہبی لٹریچر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے صورتحال۔ اس تصویر میں بنی اسرائیل نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کو جیسے پیش کیا ہے اس کو نگاہ میں رکھیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن ان کے قید سے نکلنے اور بادشاہ سے ملنے کا واقعہ کس شان کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ ان دونوں تصویروں میں سے کون سی تصویر پیغمبری مرتبے سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ یہ بات بھی عقل عام کو کھٹکتی ہے کہ اگر بادشاہ کی ملاقات کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت اتنی ہی گری ہوئی تھی نعوذ باللہ جیسے تلمود کے بیان سے معلوم ہوتی ہے، تو خواب کی تعبیر سنتے ہی یکا یک ان کو تمام سلطنت کا مختار کل کیسے بنا دیا گیا۔ ایک مہذب اور متمدن ملک میں اتنا بڑا مرتبہ تو آدمی کو اسی وقت ملتا ہے جبکہ وہ اپنی اخلاقی اور ذہنی برتری کا سکہ لوگوں پر بٹھا چکا ہو۔ بس عقل کی روح سے بھی تورات اور تلمود کی نسبت قرآن کا بیان زیادہ حقیقت کے مطابق معلوم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 51 دیکھیے، قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَسَّسَ الْحَقُّ وَأَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بولی کہ خدا کی پناہ، ہم نے تو اس میں معمولی سی بدی کا شائبہ بھی نہ پایا۔ اس پر عزیز کی بیوی بول اٹھی کہ اب جب حق ظاہر ہو چکا، میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی مگر وہ میرے دام میں نہ آیا، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بالکل سچا ہے۔ پہلے حصے کا ترجمہ ذرا دوبارہ دیکھیں۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ بادشاہ کے سوال سے ہی بالکل واضح ہے کہ اس مرحلے میں اس پر یہ حقیقت بالکل واضح ہو چکی تھی کہ یہ سارا فریب ان عورتوں ہی کا تھا۔ یوسف علیہ السلام اس معاملے میں بالکل بے قصور تھے۔ اگر بادشاہ پر یہ حقیقت واضح نہ ہوتی تو اس کا سوال یہ ہوتا کہ یہ کیا واقعہ ہے جو یوسف کے ساتھ تمہیں پیش آئے۔ اگلے حصے کا ترجمہ دیکھیں۔ وہ بولی کہ خدا کی پناہ، ہم نے تو اس میں معمولی سی بدی بھی نہیں پائی۔ اس پر عزیز کی بیوی بول اٹھی کہ اب حق کھل چکا، میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی مگر وہ میرے دام میں نہ آیا، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بالکل سچا ہے۔ سچائی اپنے ظہور کے لیے صبر کا مطالبہ کرتی ہے۔ دیکھیں دشمن بھی ان کی سچائی کی گواہی دے رہے ہیں۔ آیت 52 دیکھیے، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں نے سارے معاملے کی ازسر نو تفتیش کا مطالبہ اس لیے کیا کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی۔ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال نہیں چلنے دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے معاملے کی تحقیق پر اپنے اصرار کی وجہ بتائی۔ خدا کے نزدیک اگرچہ آپ پوری طرح بری و ذمہ تھے مگر مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو عوام کے درمیان پیغمبری کی خدمت انجام دینا تھی، یعنی خدا کی امانت ہدایت کو اس کے بندوں تک پہنچانا تھا۔ اس واقعے میں آپ پر اپنے آقا کے ساتھ خیانت کا الزام لگایا گیا تھا۔ یہ ایک بہت نازک معاملہ تھا اور عوام کے سامنے آنے سے پہلے ضروری تھا کہ آپ کے اوپر سے یہ الزام ختم ہو، کیونکہ جس شخص کو لوگ بندوں کے معاملے میں امانتدار نہ سمجھیں اس کو وہ خدا کے معاملے میں امانتدار نہیں سمجھ سکتے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو بامراد نہیں کرتا، یعنی سرخرو اور بامراد وہی ہوتے ہیں جو سچائی اور وفاداری پر قائم رہتے ہیں۔ آیت نمبر 53 دیکھیے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں اپنے نفس کو بدی سے آزاد قرار نہیں دیتا، نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے سوائے اس کے کہ میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ انسان کشش اور لذت کی ہر چیز
فوری طور پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہی چیز برائی کو جنم دیتی ہے۔ مثلا جلد دولت حاصل کرنے کی خواہش میں انسان چوری، رشوت اور خیانت پر اتر آتا ہے۔ انسانی نفس کے اس حصے کو قرآن مجید نے یوسف علیہ السلام کی زبانی نفس امارہ کہا ہے۔ اس کے برعکس انسانی نفس کا ایک اور حصہ اس سے کہتا ہے کہ لذت کی ہر چیز کے حصول کے لیے صرف جائز طریقہ استعمال میں لانا چاہیے، اور اگر جائز طریقے سے لذت کے حصول میں دیر ہو تو اس تاخیر اور انتظار کو برداشت کر لینا چاہیے۔ نفس انسانی کے اس حصے کو قرآن مجید نفس لوامہ قرار دیتا ہے۔ اسی کو ہم ضمیر کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر انسان اپنے ضمیر کو مضبوط کرنے کی جدوجہد کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس معاملے میں انسان کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت یوسف نے یہ حقیقت بھی واضح فرمائی کہ کوئی میرے اس رویے سے اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ میں اپنے نفس کو گناہوں سے بالا تر سمجھتا ہوں۔ نفس میرے ساتھ بھی ہے اور وہ برائی کے لیے وسوسہ اندازیاں کرتا رہتا ہے۔ اس کے فتنوں سے تو اللہ کی رحمت اور فضل سے ہی بچا جا سکتا ہے۔ سو اگر میں فتنوں سے محفوظ رہا تو اس وجہ سے نہیں کہ میں اپنے اندر نفس نہیں رکھتا تھا، بلکہ رب کی رحمت سے بچاؤں۔ آیت نمبر 54 دیکھیے، وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو اپنے لیے خاص رکھوں گا۔ پھر جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو بادشاہ نے کہا اب تم ہمارے ہاں اقتدار پر فائز اور تم پر بھروسہ کیا جائے گا۔ اس پر حیران نہیں ہونا چاہیے۔ بادشاہ کے خواب کی نہایت دل نشین تعبیر، اس کے ساتھ آنے والے ہولناک قحط کے مقابلے کی بہترین تدبیر، الزامات کی تحقیق کے بغیر رہائی کی پیشکش قبول کرنے سے انکار، ان تینوں میں سے کوئی ایک بات بھی بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا گرویدہ بنانے کے لیے کافی ہو سکتی تھی۔ لیکن جس شخص کے بارے میں یہ تینوں باتیں اکٹھی بادشاہ کے علم میں آئیں، آخر وہ اس کا نادیدہ قدردان کیوں نہ ہوتا؟ رہائی کے وقت ہی اعلان کر دیا کہ میں اپنا خاص مقرب بناؤں گا۔ سیدنا یوسف کو بالکل بے بنیاد الزام پر محض ایک بااثر گھرانے کو بدنامی سے بچانے کے لیے جیل میں ڈالا گیا اور کئی سال جیل میں رہے۔ نہ قیدی سے شکایت کی کہ اتنے سال میری یاد نہیں آئی، اور نہ یہ رد عمل کہ مصر کے نظام انصاف نے مجھ بے گناہ کو جیل میں ڈالے رکھا، اس لیے میں اہل مصر کے لیے کیوں کام کروں۔ اس کے برعکس بھرپور مدد کی، صرف تعبیر پوچھی گئی لیکن انہوں نے تدبیر بھی بتائی۔ انسان کی علم و دانش امانت ہے جسے ہر حال میں لوگوں کی خیرخواہی اور بھلائی کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ پھر جب بادشاہ اور حضرت یوسف میں براہ راست بات چیت ہوئی، اس کی تفصیل قرآن نے نہیں بتائی۔ اس گفتگو میں ظاہر ہے بہت سے مسائل زیر بحث آئے ہوں گے۔ بادشاہ اس انٹرویو سے بالکل مطمئن ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اونچے اور بھروسے کے عہدے کے لائق سمجھا۔ بادشاہ اور پھر مشرک بادشاہ سے ملنا جلنا اور سرکاری تعلقات قائم کرنا اگر مطلق اور ہر صورت میں حرام ہوتا تو ظاہر ہے کہ ایک پیغمبر برحق اسے کیسے اپنے لیے جائز رکھتے۔ تورات کتاب پیدائش میں ہے کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا میرے گھر کا مختار ہو اور اپنا حکم میری سب رعیت پر جاری کر، فقط تخت نشینی میں تجھ سے بزرگ تر رہوں گا۔ دیکھیے کسی مرحلے پر بے صبری نہیں، کوئی غلط سیاست نہیں کی، حکومت بنانے کے لیے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو حصول کے خلاف ہو، اللہ نے اپنے کرم سے عطا کی۔ آیت نمبر 55 دیکھیے، قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے تبادلہ خیال کیا تو اس نے درخواست کی کہ یوسف اس کے معتمد خاص بن جائے اور جو اختیار چاہے سنبھال لے۔ چونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ آنے والے 7 برس کے قید کے اثرات سے نمٹنے کا تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انہیں مختار کل بنا دیا جائے تاکہ وہ پورے ملک اور ارد گرد کے علاقوں کے لیے بھی منصوبہ بندی کر سکے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ عہدہ اس لیے قبول کیا کہ مخلوق خدا کو دینی اور دنیاوی فائدہ پہنچا سکے۔ بادشاہ کی طرف سے کی گئی پیشکش قبول کرنے اور اسے بروئے کار لانے کے لیے جو شکل ان کو مناسب معلوم ہوئی وہ انہوں نے اس کے سامنے رکھ دی،
اور ساتھ ہی یہ بات بھی ظاہر کر دی کہ اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے جس دیانت اور علم کی ضرورت ہے وہ میں اپنے اندر پاتا ہوں، یعنی مجھے توقع ہے کہ اس کام کو بہترین طریقے سے انجام دے سکوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ تجویز بادشاہ کی خواہش کے مطابق تھی، اس وجہ سے وہ بھی مطمئن ہو گیا۔ یعنی انہیں آج کل کی اصطلاح میں پارلیمانی نظام کے لحاظ سے وزیر اعظم کے اختیارات حاصل ہو گئے۔ تو رات میں اس مقام پر ہے باب پیدائش 41۔ پھر فرعون نے حضرت یوسف سے کہا، دیکھ میں نے تجھے ساری زمین مصر پر حکومت بخشی، اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی۔ تب اس کے آگے منادی کی گئی، سب ادب سے رو، اور اس نے اسے مصر کی ساری مملکت پر حاکم کیا۔ اور یوسف کو کہا، میں فرعون ہوں اور بغیر تیرے مصر کی ساری زمین میں کوئی انسان ہاتھ یا پاؤں نہ اٹھائے گا۔ آیت نمبر 56 دیکھیے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین میں اقتدار بخشا کہ وہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، بہترین طریقے سے کام کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ آیت کے پہلے حصے کے ترجمے کو دوبارہ دیکھیے، اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں اقتدار بخشا، یعنی ایسے معجزانہ انداز سے، کہاں تو کنویں کی گہرائیوں اور جیل کی چار دیواری کے اندر وہ بے بسی اور بے کسی تھی، اور کہاں ایسا مکمل اقتدار حاصل ہو گیا، اور وہ بھی اس وقت کی متمدن ترین سلطنت پر۔ مصر کا بادشاہ مشرک تھا۔ آیت 76 سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تقرر کے تقریباً 10 سال بعد تک بھی اس بادشاہ کا قانون دین الملک ملک مصر میں رائج تھا۔ یہ خدا کے پیغمبر کا اسوہ ہے جو بتاتا ہے کہ غیر مسلم حکومت کے تحت کوئی ذیلی عہدہ قبول کرنا اسلام کے خلاف نہیں۔ مصر میں اختیار سنبھالنے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کی تفصیل سے بظاہر اس کا ایک مقصد تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندگان خدا کو طویل قحط کی مصیبت سے بچایا جائے۔ زرعی دور میں اتنے طویل قحط کا مطلب تھا کہ لوگوں کی اکثریت فاقے سے مر جاتی اور پوری تہذیب اور سلطنت تباہ ہو جاتی، مگر انہوں نے بہترین انتظامات کیے۔ یہ کوئی مسلم سلطنت نہ تھی جس کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے۔ اہل مصر کی اکثریت نے تو ان کے دور حکومت میں بھی اسلام قبول نہ کیا، پھر بھی سراپا خیر۔ مصر اور ارد گرد کے ممالک کے لاکھوں لوگوں کی جانیں ان جلیل القدر پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بچائیں۔ دوسرا فائدہ ان کے اقتدار کا یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے لیے مصر میں آباد ہونے کے مواقع فراہم ہوئے۔ اب آیت کے اگلے حصے کا ترجمہ دیکھیے کہ ایسا اقتدار بخشا کہ وہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، یعنی یہ اس ہماگیر اقتدار اور اختیار کا بیان ہے جو بادشاہ کے فرمان سے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں حاصل ہو گیا، یعنی جہاں کا جی چاہے دورہ کریں، جو حکم چاہے جاری کریں۔ اور آخری حصے کا ترجمہ دیکھیے، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، اور محسنین کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ یعنی آیت کے آخری حصے میں دو حقیقتیں مزید واضح فرمائیں۔ پہلی یہ کہ تمام اختیارات اور اقتدار اللہ ہی کو حاصل ہے، وہ اگر کسی کو اپنے فضل و رحمت سے نوازنا چاہے تو کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، وہ جب چاہے قیدی کو جیل سے نکال کر تخت پر بٹھا دے۔ دوسرا، محسنین یعنی خوب کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، ان کو آزمائشیں ضرور پیش آتی ہیں، اگر وہ ان آزمائشوں میں خدا کی راہ پر استوار اور ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی اس کا صلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی وہ اس کا صلہ پائیں گے۔ اب دیکھیں، بھائی محسن بنتے، قافلے والے محسن بنتے، زلیخا محسنہ بنتی تو آج کیسی عزت و سرفرازی پاتے، معزز مہمان ہوتے۔ لہٰذا زندگی میں ہمیشہ محسن بننے کی کوشش کیجیے، ہر ایک کے ساتھ، ہر جگہ۔ آیت نمبر 57 دیکھیے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور تقوی کی روش پر قائم رہے، ان کے لیے آخرت کا اجر اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ اس میں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بادشاہت بڑی بات ہے، لیکن اصل بڑی بات آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ صرف خواہش یا کسی گروہ کی نسبت سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ایمان اور تقوی یعنی اخروی جوابدہی کے احساس کے ساتھ جینے سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی متقی وہ ہے جو ہر لمحہ
اس احساس میں جیے کہ وہ خدا کے حضور جواب دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسا ہی متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔